تلاوت قرآن کو سننے، حفظ قرآن اور لہجات مصریہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل قاری عزیز آفریدی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لہجے سے متعلق میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس میں یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کوئی بھی لہجہ پڑھتے وقت یا خود دوسرے بچوں کو سکھاتے وقت ان کے سٹیپ ہوتے ہیں۔ ایک سٹیپ ہوتا ہے قرار، جو بالکل نچلے درجے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سٹیپ آتا ہے جواب، اور اس کے بعد پھر ایک سٹیپ آتا ہے جواب الجواب کا۔ قرار آپ اس طور پر سمجھ لیجئے کہ قرار وہ آواز جو سینے سے نکلتی ہے، مدھم آواز، بالکل نیچے والی آواز، اور اس جواب آپ اس طور پر سمجھیں کہ وہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے، یعنی اپنی آواز جس میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جواب ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ جواب الجواب، یعنی وہ آواز جو سر کی طرف جاتی ہے، یعنی بلند آواز۔ اور دوسرے ماہرین جو اس فن کے ماہر ہیں، وہ ان کو جو ہے 7 سے 8 درجات دیتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5 6 7، اس کو اوپر لیول تک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے بس اتنا آپ سمجھ لیجئے گا کہ 3 درجے ہیں، قرار ہے، ایک جواب ہے، ایک جواب الجواب ہے۔ چاہے آپ حدر میں تلاوت کریں یا چاہے پھر آپ مشق میں تلاوت کریں، یہ 3 سٹیپ چلتے ہیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں قرار پڑھیں گے، اور چونکہ قرار زیادہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں دقت بھی نہیں ہوتی ہے، آپ اپنی مضبوطی سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے جواب کی، جواب الجواب کی، تو جواب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تلاوت میں آپ 4 سے 5 مرتبہ بھی، 6 مرتبہ بھی جواب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جواب الجواب جو ہے وہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں مثال کے طور پر، اس میں آپ نے ایک دفعہ بھی جواب الجواب پڑھ لیا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی تلاوت میں انشاءاللہ خوبصورتی رہے گی۔ لیکن اگر اس سے آپ کو زیادہ کریں گے تو آپ کی تلاوت سے وہ خوبصورتی چلی جائے گی۔ تو چلیے ہم ابھی جو ہے اسی ترتیب سے حدر میں آپ کے سامنے ایک تلاوت پیش کریں گے، اور مقام جہارکہ میں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرار ہے، اور درجات کے اعتبار سے اب جو ہے پہلے درجے میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، دوسرے میں پڑھ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، زبردست۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، احسنت، ماشاءاللہ۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذين أنعمت عليهم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. أحسن. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إلى النار. إلى النار. अब हम जाएंगे जवाब की तरफ, यानी कि अपनी आवाज़ की जो रफ्तार है उसको थोड़ा ऊपर करके ले जाएंगे। कुल लिइबादिय अल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أحسنت. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. जवाब की तरफ गए हैं, वअंज़ल में। الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. अहसंत। ये तरीका है जवाबुल जवाब में जाने का। और अब जो है तकरीबन हम 2-3 आयतें बाकी हैं तिलावत ख़त्म करने की। एक मरतबा हमने जवाबुल जवाब पढ़ लिया है, अब बस दरमियानी रफ्तार से हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتموه.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب ہم نے تلاوت کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ یہ نوٹ کریں. دوبارہ پڑھیں گے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس کے بعد پھر اگلا جو آخری آیت ہے، کچھ حصہ ہے، وہ اختتام کا ہوگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اختتام کے وقت اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آخر تک تلاوت کو مضبوطی سے ختم کرنا ہے. یہ نہیں کہ جیسے ان الانسان لظلوم کفار، صدق اللہ العظیم. نہیں، بالکل صدق اللہ العظیم. جس لہجے میں تلاوت کی وہی لہجہ ہو آپ کا صدق اللہ العظیم پڑھتے وقت بھی، اور مضبوطی کے ساتھ ہو صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. عظیم، عظیم. عظیم. تلاوت ختم کی، 1-2 سیکنڈ کے لیے بیٹھے اور اس کے بعد پھر اٹھ گئے. تو یہ تھا لہجہ سکھانے کا یا خود سیکھنے کا ایک طریقہ کار. کوئی سے بھی لہجہ ہو، آپ نے اس طریقے سے بچوں کو سکھانا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس بھی ساتھی کو ویڈیو پسند آئی ہو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور لائک بھی کریں، کمنٹ کریں. کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، آپ مجھ سے جو ہے کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.